السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وقال اللہ فی موضع آخر خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسنوا اموالكم بالزكاة وقال عليه الصلاة والسلام الصدقة ترد البلاء او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے 4 باتیں بیان کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، اس کے فوائد و برکات کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کن پر فرض ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کتنی فرض ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے۔ یہ 4 باتیں انشاءاللہ قسط وار آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ آ جائے تو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، اسلام میں زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں 40 پر 1 مرتبہ نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی فرضیت سن 2 ہجری میں مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی، البتہ پوری تفصیل مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور زکوٰۃ وہ عبادت ہے جو اس سے پہلی امتوں میں بھی فرض تھی، ہاں ادائیگی میں فرق ضرور تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ملت ابراہیم میں بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ کہ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے اگر تم نماز کی پابندی کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے۔ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل میں بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب گہوارے میں بات کی تو قرآن کہتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب انجیل دی ہے اور مجھے نبی بنایا اور مجھے برکت والا بنایا۔ میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیسائی مذہب میں بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ سامعین کرام، پہلی شریعتوں میں زکوٰۃ حلال نہ تھی تو زکوٰۃ تو تقریباً سارے مذہبوں میں تھی، البتہ نوعیت الگ الگ تھی۔ پہلی شریعتوں میں زکوٰۃ کا مال کھانا حلال نہ تھا، لیکن اس امت پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت کے لیے زکوٰۃ کا مال حلال کر دیا گیا ہے، اور ان کے یہاں 4تھا حصہ نکالنا ضروری تھا اور ہمارے یہاں 40واں حصہ ضروری ہے۔ اور ان کے یہاں زکوٰۃ کا طریقہ یہ تھا کہ زکوٰۃ کے مال کو پہاڑوں پہ رکھ دیا جاتا تھا۔ اس کے قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور جلا کر خاکستر کر دیتی، گویا زکوٰۃ کا مال کسی بھائی کے نام نہ آتا تھا بلکہ جلانا یہی اصل مقصود تھا۔ لیکن اللہ نے اس امت پر رحم کیا کہ اس سے زکوٰۃ کی شکل میں نکالا ہوا مال انہی کے ضرورت مند حضرات پر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم کہ زکوٰۃ مالداروں سے لیا جائے گا
اور فقیروں کو دیا جائے گا۔ اس حکم کی وجہ سے زکوٰۃ نکالنا آسان ہو گیا کہ ہم اپنے مال کو ضائع نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے ہی بھائیوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اور اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنا اور ان کو دینا دراصل اللہ ہی کو دینا ہے۔ یاد رکھیے، زکوٰۃ اگرچہ اسلامی فریضہ ہے جس کا ادا کرنا ہر صاحب نصاب کے لیے ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار فائدے رکھے ہیں۔ زکوٰۃ و صدقات میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور دین کا بھی فائدہ ہے۔ میں آپ حضرات کو زکوٰۃ کے کچھ فوائد بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ زکوٰۃ کتنی اہم چیز ہے اور اس میں کتنے فائدے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔